جن کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، جس بگاڑ کو دور کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے وہ کہ ہمارے سماج میں 1400 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، لیکن آج بھی ہمارا سماج اسی گندگی میں ڈوبا ہوا ہے جو شرک اور کفر کی گندگی ہے۔ اللہ کا مقام اللہ کے سوا کسی اور کو دینا۔ سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا، اب دیکھیں عجیب بات یہ ہے، فاتحہ دینے والا وہی صورتیں پڑھتا ہے شرکیہ فاتحہ میں جو توحید والی صورتیں ہیں۔ جہالت کی نوبت کہاں تک پہنچ گئی؟ کیا پڑھ رہا؟ فاتحہ دے رہا، کس کے نام کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اولیاء کو ہم مانتے نہیں مانتے ایسا نہیں، لیکن اولیاء کو ہم اللہ کے برابر نہیں کرتے، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ ان کی نیکیوں میں سے حصہ حاصل کریں، صفات کچھ اپنے اندر پیدا کریں، لیکن ان کو اللہ کے برابر کر دینا اولیاء نے ہم کو منع کیا اس سے، اور اس سے زیادہ ہے کہ اللہ نے ہم کو منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن آج مسلمانوں میں آپ دیکھیے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے اولیاء کو اللہ کے برابر کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا، کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ صحابہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے ایسا، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا تھا۔ تو اس نے آ کے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، پہلا نمبر پہ کس کو رکھ؟ اللہ کو۔ یہ نہیں کہا نا جو آپ ہی اکیلے چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی پسند نہیں کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی واللہ عدلا، مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے، بلکہ کیا کہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہے کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس کا لحاظ رکھا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں ہے، اولاد بابا دے رہے ہیں، رزق میں برکت بابا کی کرپا ہے، شفا مل رہی ہے بابا دے رہے ہیں، حالات اچھے بن رہے ہیں بابا دے رہے ہیں۔ اللہ والوں نے کبھی ہم کو یہ نہیں سکھایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، کوئی رہنمائی دینے والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ بتائیے یہ تعلیمات ان کی ہیں، لیکن آج ایک مسلمان جب کچھ پریشانی آ رہی تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا۔ یہ مسلمان کہہ یا رسول اللہ المدد، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سکھا رہے ہیں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ہے، بیماری آئے، پریشانی آئے، فقر و فاقہ آئے، بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا، جا کے درگاہوں پہ پیڑوں کو ناڑے باندھ رہے، بیٹا نہیں ہو رہا ناڑے باندھ رہے، یہ دیں گے یہ دیں گے۔ اس امت کی اس دور میں اتنا ہونے کے باوجود بھی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی سب کچھ، پھر بھی آج مسلمان ہے گلے میں تعویذ پڑا ہوا ہے، کھول کے دیکھیں اس میں ریچھ کے بال نکل رہے ہیں، کھول کے دیکھیں اس میں دیوی دیوتاؤں کی تصویریں نکل رہی ہیں، کھول کے دیکھیں اس میں شیطان اور فرعون کے نام بھی نکل رہے ہیں، ایسے بھی تعویذ کھولے گئے ہیں۔ اگر یہ حال ہمارا ہو بتائیے، تازیوں کے سامنے ہاں شیر بن کے ناچ رہا ہے، آپ بتائیے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ اس کا ہو جائے، یہ ہوا اللہ کا، یہ چاہتا ہے اللہ میرا ہو جائے، تو اللہ کا ہوا کیا؟ تو غیر اللہ کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتا. اور قیامت کے دن تو یہ جن کو پکار رہا ہے وہ سب اس کے دشمن ہو جائیں گے. وہ غافل ہیں, قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کی عبادت کا سرے سے انکار کر دیں گے. ہم کب بولے تھے تم کو ہماری عبادت کرو, انکار کر دیں گے, دشمن بن جائیں گے. دور ہٹو ہم سے, ایسا کام کر کے آئے. ہم زندگی بھر شرک سے منع کرتے رہے, تم نے ہم کو ہی اللہ کے برابر شریک بنا دیا. کب بولے تھے ہم, دور ہٹو یہاں سے, دشمن بنے. کیا گزرے گی اس وقت میں, بابا میں کب بولا تھا میں ایسا. اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے, میں اللہ کی عبادت کر کے توحید کا اہتمام کر کے اللہ کا مقرب بنا تو مجھ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے, میں کبھی راضی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی راضی ہوں گے. آج ایک بڑا طبقہ گاؤں گاؤں گلی گلی آپ جائیے, آپ کو ملے گا ہی. ناڑے دھاگے باندھ کے قبروں پہ جا کے سجدہ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ شام سے واپس آئے, آپ ہی سجدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور ابن ماجہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ کیا ہے معاذ؟ کہ اللہ کے رسول ہم شام گئے, دیکھا وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کو اور اپنے پیشواؤں کو تعظیم کے طور پر سجدہ کرتے ہیں. ہمارے بھی دل میں بات آئی کہ ہم آپ کو ایسا کریں گے. وہ اپنے بڑوں کو کرتے ہیں, ہمارے بڑے تو آپ, ہم بھی آپ کے آگے سجدے میں جائیں گے. لا تفعلوا, ایسا مت کرو, مت کرو ایسا. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, اس لیے کہ اس کا حق بہت عظیم اس پر ہے. لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے گا. آج آپ دیکھیں مسلمان کہاں کہاں جا کے سجدے کر رہا ہے. تعظیمی سجدے کے نام پر آج مسلمان جا کے قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ رہا, فاتحہ میں بول رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور مدد چاہ رہا کسی اور سے, اور سجدے کر رہا کسی اور کو. سورہ فاتحہ پڑھ کے فاتحہ دے رہا, درگاہ پہ جا کے سجدے کر کے, اور زبان سے بول رہا ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے فاتحہ دیتے وقت میں, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے کفر کرنے والو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. اور عبادت کر رہا ہے. اس زمانے میں بھی قبروں کی عبادت ہوتی تھی, یہ بھی قبر کی عبادت کر رہا ہے. آپ سوچیں یہ حال اگر ہو مسلمان کا, کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. سب سے نفرت والی چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے زیادہ گھناؤنی چیز اللہ کے نزدیک شرک ہے. اور ایسا عمل کر کے اللہ کا مقرب بنے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے, سب سے بڑا ظلم. تو اللہ کا حق ضائع کر کے چاہتا ہے اللہ تیرا حق دے تجھ کو, سوچنے کی چیز ہے. اور تیرے حق سے زیادہ تجھ کو دے, جبکہ تو اللہ کا حق ضائع کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اس کا بھائی کا حق, بہن کا حق, ماں باپ کا حق, دوستوں کا حق, سب کا. اللہ کا بھی تو حق ہے نا تیرے اوپر. اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. جو آدمی شریک کر رہا ہے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا, وہ اللہ کے حق میں ظلم کر رہا ہے. تو ظلم کر رہا ہے اللہ کے حق میں, اور جب ظالم بادشاہ تیرے اوپر مسلط ہو گیا, اے اللہ ظلم سے بچا, ظالم کے ظلم سے بچا, اللہ سے دعا کر رہا, اور تو اللہ کے حق میں ظلم کر رہا ہے. اللہ کے حق میں تو ظلم کرنے والا بن کے اللہ سے تو دوسرے ظالموں سے نجات چاہتا ہے. پہلے چیز ہے تو اپنے اوپر ظلم کو جانتا ہے, اللہ کے حق میں ظلم کو نہیں جانتا.
ہماری تباہی کے اسباب میں ایک بڑا سبب کیا ہے؟ یہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آدمی کو سمجھائے تو کیا بولتا؟ اللہ کو مانتے نا ہم لوگ، اللہ کو مانتے ہم۔ اللہ کو ماننا توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عربوں کا حال بیان کرتا، وہ لوگ جن کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، ان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک کے مشرک ہی ہیں، وہ مشرک ہیں۔ اس سے پہلے کیا کہا اللہ نے؟ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں لوگ لیکن پھر بھی کیا ہیں؟ مشرک ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی اللہ کو ماننے سے توحید والا نہیں ہو جاتا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنے سے وہ توحید والا ہوتا ہے۔ بھئی شرک اللہ کے ساتھ کرنے والا اللہ کو تو مان ہی تو رہا ہے نا، اللہ بھی اور یہ بھی شرک ہو رہا نا، اللہ کو تو مان ہی کے چل رہا ہے۔ تو یہ پہلی مصیبت ہے جو ہمارے زوال، بے عزتی، ذلت اور عذاب اور مصیبت اور ساری پریشانیوں کی جڑ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا جو شرک کرنے والے ہیں، یہ کیا ہے؟ اولئک ھم شر البریہ، بدترین مخلوق ہے یہ۔ کون؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی، کفر کرنے والی۔ سب سے ناپسند اللہ کو شرک ہے۔ تو پہلا جو مسئلہ مسلمانوں کا ہماری ذلت کے اسباب میں سے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ نمبر 2 بدعات، وہ ایک مصیبت اللہ کے باب میں، دوسری مصیبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہے۔